تمام لیڈرز، ممبرز، پارٹنرز، رات کو میری طبیعت کافی خراب تھی، مجھے بہت زیادہ تیز بخار تھا اور میں اس قابل نہیں تھا کہ میں میسیج دیکھ سکوں یا سن سکوں، اور کافی کالز بھی آئی ہوئی تھیں، اور نزلہ زکام اور کھانسی کی وجہ سے میں اس قابل نہیں ہو سکا۔ تو آپ جیسا کہ آپ سب لیڈرز کی اور تمام ٹاپ مینجمنٹ کی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو کنفیوژن تھی وہ کنفیوژن اس طرح ہے کہ ایک میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ارورا پیکیج کے لیے منیمم انویسٹمنٹ $3000 ہے۔ یہ ایک پہلی کنڈیشن ہے کہ جو بھی بندہ $3000 لگاتا ہے وہ ارورا بن جاتا ہے۔ اس میں دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس کی ٹیم سیل $30,000 ہو تو بھی اس کو ارورا بنا دیا جاتا تھا، اور وہ جب اس کو ارورا بنا دیا جاتا تھا تو وہ اپنا $3000 نکال کے $50 کر دیتا تھا۔ اس کے لیے ایک اور کنڈیشن لگائی ہے کہ وہ منیمم $1000 ہو، یعنی اب یہ 3 کنڈیشنز ہیں۔ اس کی ذاتی انویسٹمنٹ $3000 ہو تو ارورا ہوگا، یا اس کی ٹیم کی سیل $30,000 پلس اس کا اپنا $1000 ہوگا تو ارورا ہوگا۔ اب اس کے لیے ویڈنسڈے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تمام لیڈر نے ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ نہ کوئی میری طرف سے آرڈر تھا، نہ یہ میری انسٹرکشن تھی، یہ تمام لیڈر نے باہمی مشورے سے اور صلاح سے یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ اور اب چونکہ ہر گروپ میں ہر لیڈرز، ہر ممبرز پرسنلی مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ٹائم فرائیڈے تک بڑھا دیا جائے، تو آپ فرائیڈے کو چھوڑیں، یہ سنڈے تک کا ٹائم ہے۔ سنڈے تک جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ان کے اکاؤنٹ پرماننٹلی بلاک کر دیے جائیں گے، یا ان کے اکاؤنٹ 15 سے 20 دن کے لیے بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر آپ کام کریں، دل کھول کر کام کریں۔ مینجمنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی طرف سے جو مشورہ دیا جاتا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اگر سنڈے کے بعد بھی کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز رہے گا تو اس کو ایکسکیوز کو نہیں سنا جائے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ جی بیفو میں وڈرا کا ایشو کبھی تھا ہی نہیں، صرف اس کو سمجھنے کی بات ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو شروع میں، بلکہ جب کمپنی ہماری سٹارٹ ہوئی تھی، ہمارا وڈرال تب بھی الحمدللہ ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوا تھا، بلکہ اگر بینکس میں کبھی مسئلہ آ بھی جاتا تو ہمارے سی ای او سیف الرحمان صاحب ممبرس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ جو ہم لوگ پرانے لیڈرز ہیں، میں ہو گیا، عامر بھائی، عنایت بھائی، وقار بھائی، ہمیں وہ وقت آج بھی یاد ہے کہ باس نے ہمیں فزیکل جو ہے وڈرا دے دیا تھا، اور ہم لوگ فزیکل جو ہے ایک بندے کو جو اس کی پرسنٹیج بنتی تھی منتھ کی، اس کے حساب سے وہ وڈرا خود ان تک پہنچاتے تھے۔ اس چیز کا میں گواہ ہوں، اور کاغذ پہ لکھ کے میں وہ چیز باس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، باس یہ دیکھیں ہم نے ان کو آگے وڈرا پہنچا دیا ہے۔ مطلب باس کبھی وڈرا میں ڈیلے نہیں کرتے، ہماری اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کیش باکس کا یوز لوگوں کو نہیں آ رہا۔ کیش باکس آپ نے کیوں انٹروڈیوس کروایا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو کیپٹن صاحب، ایک یہ وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا ہماری الحمدللہ کمپنی بہت جو ہے ترقی اور گرو کرتی آ رہی ہے، بلند ترین ہو جا رہی ہے، تو بینک پہ لوڈ کم کرنے کے لیے، اور دوسرا ہم جتنے بھی ممبرز ہیں ہمارے آپ میں، ہم سب کو سہولت دینے کے لیے۔ اب ایک بندہ اپنا وڈرا آ کے 10-12 دن ویٹ کرتا تھا، پہلے ممبرز تھے کم، آسانی سے ان کے اکاؤنٹس میں وڈرا ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ اب جو ہماری کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے تو کیش باک کا سلسلہ ایسا ہے، اگر کسی نے جوائننگ لگانی بھی ہے تو ان کے بھی کام آتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں آپ نے $1000 کا پیکیج لگانا ہے، اب آپ کے کسی دوست کے پاس فنڈ ٹرانسفر میں 1000 پورے اویلیبل نہیں ہے، یا کسی کے پاس اگر 800 ہیں یا 1200 ہیں، جس کے پاس 1500 ہیں اور پروفٹ کے 1500 ہیں، اب وہ کہے گا یار میں 1000 آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا تو میرے 500 جو ہے وہ پھر 1 مہینے کے لیے پھنس جائیں گے، کیونکہ 30 دن سے پہلے پروفٹ کا وڈرا نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیش باکس تو ایک سہولت ہے، بہت زیادہ سہولت ہے، بہت زیادہ۔ تو آپ پھر بیفور فیملی میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کو پسند نہیں کر پا رہے اور ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے چینج کو، اور اس کو نیگیٹو میں پیش کر رہے ہیں، چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ کا کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ اب فنڈ ٹرانسفر کے اوپر جب کام ہو رہا تھا تو کیش باکس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں کیش باکس کو ہم یوز کر رہے ہیں؟ جی سر، میں یہی بتا رہا ہوں نا، فنڈ ٹرانسفر میں ہر بندے کو اس کی نیڈ کے مطابق ڈالر فراہم کرنا ہر وقت مشکل تھا، نہیں ہو پاتا تھے۔ اب آپ نے ڈیمانڈ کر لی $3000 کی، اب فنڈ ٹرانسفر میں کسی کے بعد نہیں موجود۔ کیا اس سے یہ بھی ہوا ہے
کہ فنڈ ٹرانسفر سے جب کیش باکس پر آئے ہیں تو لیڈرز کا جو کام کرنے کا جو وقت لگتا ہے زیادہ بیسٹ میچ بنانے میں کہ اس کا ڈالر اس میں ڈال دو, اس کا ڈالر اس میں ڈال دو, کیش باکس سے آسانی ہو گئی, کم وقت ہوگا, بہت آسانی ہوئی. میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ آپ نے $3,000 کی ڈیمانڈ کے لیے فنڈ ٹرانسفر میں آپ کے کسی ساتھی کے پاس نہیں ہے اویلیبل, لیکن کیش باکس سے ہی ہوا. آپ کے جو ساتھ آپ کے جو دوسرے ممبر ہیں, کسی کے پاس 100 ہیں, کسی کے پاس 70 ہیں, کسی کے پاس 80 ہیں, تو آپ کا جو ٹیم لیڈر ہوگا ان سب سے وہ ڈالر لے کے اپنے اکاؤنٹ میں مرج کر لے گا, اور کسی کو بھی نیڈ ہوگی ڈالر وہاں پہ وہ فارورڈ کر کے ان سے اماؤنٹ لے کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے. ٹائم پہلا بچے گا. ٹائم کی کتنی بچت ہے, پہلے آپ بینک میں جاتے ہیں, بینک میں اکثر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 بندوں کی لائن لگی ہوتی ہے کورونا کی وجہ سے, آپ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کا نمبر آتا ہے تو 10 کوشچن, پھر کہتے ہیں اپنا NIC دیں, اچھا نہیں ہماری تو لمٹ ایگزٹ ہو گئی ہے, ابھی آپ نکال نہیں سکتے, ابھی آپ یہ نہیں کر سکتے, 100 سوال تو بینک میں لگتے ہیں. تو کتنی آپ کی ٹائمنگ اس سے بچت ہو جاتی ہے کیش باکس کے ذریعے. لیڈر کی بھی ٹائمنگ کی بچت ہے, اور اگر لیڈر اپنی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرے گا تو اس کو فائدہ کس طرح ہوگا, کیونکہ اس کو ظاہر ہے کمپنی کی طرف سے بہت زیادہ انعامات دیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ کمیشن بونس کی مد میں بھی دیا جاتا ہے, اور اگر وہ اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کی ٹیم گرو کرے گی. اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اس کی ٹیم بھی گرو نہیں کرے گی, اور جو فائدہ اس نے ملنا تھا وہ لے لیا, شارٹ ٹرم فائدہ. اگر آپ لانگ ٹرم فائدے کی طرف جائیں, یعنی کہ جتنے بھی ٹاپ لیڈرز آپ لوگ بنے ہیں وہ اسی فارمولے سے بنے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے کمپنی کے سہولت دیکھنے کی کوشش کی تو کمپنی نے آپ کو سہولت دینا شروع کر دی. بہت اچھی بات ہے. کیش باکس کو جس طریقے سے یوز کیا جائے گا وہ اب فیوچر میں اس کا پلان یہ ہے کہ پیٹرول پمپس کے اوپر بھی یہ یوز ہوگا, ایگروزم کی پروڈکٹس ہیں, ریوولٹ موٹر سائیکل ہے, اور ہر مہینے آپ نے گروسری تو لینی ہی لینی ہے. تو براوو سپر سٹورز کیا کوئی پلان ہے کہ پورے پاکستان میں کھولنے چاہیے؟ جی پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں جو ہے اس کی برانچز اوپن ہوں گی, اور لاہور سے سٹارٹ لے لیا ابھی کرتے کرتے اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, پھر انشاءاللہ کراچی میں بھی اس کو موو کریں گے انشاءاللہ. تو اور بیفور یو گروپ آف کمپنیز, آپ نے ایک بات کر رہے تھے سیٹ کے باہر, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو تو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ڈپینڈنسی سے ہٹنا چاہتے ہیں تاکہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں, تاکہ کبھی بھی کسی کی چیز کا اثرات ہمارے اوپر نہ آئے. تو اسی لیے کیش باکس بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, تاکہ کسی چیز سے کسی کو ہم ڈسٹرب نہ کریں. ہاں, ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہم گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا بھی کام کر رہے ہیں. سر اس کے علاوہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو آنے والی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری اچھی خبریں بھی آنے والی ہیں. ایک RS کوائن کے اوپر بھی ہم ایپیسوڈ کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو RS کوائن ہے, میں آپ کی بات کرتا ہوں, میں آپ سے کے ساتھ میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ یہ دوبارہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ CEO سیف الرحمان خان صاحب کو حکومت کی جانب سے بھی ابھی کل پرسوں جو ایوارڈ ملا ہے ستارہ پاکستان بزنس ایوارڈ CEO بیفوری گروپ آف کمپنیز کو ملا ہے, اور پوری بیفوری فیملی کو بہت بہت مبارک ہو. اور آخر میں سید شہزاد راحت سے کچھ ریمارکس لینا چاہوں گا کہ سر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں بیفوری فیملی کو. گانے کی فرمائش کروں گا کیونکہ یہ گنگنا رہے تھے, بہت اچھا ان کا ذوق بہت اچھا, اور فرمائشیں بھی کر رہے تھے. کیا بات, کشور بہت پسند ہے. جی جی, ملنا چاہیں گے کشور سے؟ نہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم بعد. نہیں, اللہ آپ کو صحت دے. جی لیکن تب بھی نہیں مل پائیں گے نا انشاءاللہ. ہم ٹھنڈی جگہ پہ ہوں گے. نہیں, کبھی کبھار آتے جاتے ایسی ملاقات, ہم ٹھنڈی جگہ پہ رہیں گے انشاءاللہ. بندہ گھومنے بھی تو آتا ہے نا, باہر واک کرنے آتا ہے. اچھا, پیغام تو صرف یہ ہے, میں اپنی ٹیم کو, پوری بیفوری فیملی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بلکہ آپ بھی اس چیز پہ ایگری کریں گے. میں نے 2-3 باتیں جو ہیں نوٹ کی ہیں, وہ میں دوبارہ ایک بار, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا, میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا فیملی کو کہ رب کی تقسیم پہ, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ میرے بھائیوں راضی رہنا سیکھو. واہ, اس پہ کبھی آپ جو ہے پریشان مت ہو کہ یار عثمی بھائی کو اتنا نواز دیا, برکت بھائی کو اتنا نواز دیا, کیپٹن صاحب جو ہیں مشکل سے 8-9 مہینے بعد کہاں پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو اس کے پیچھے کیپٹن صاحب کی محنت نظر نہیں آ رہی کہ کیپٹن صاحب نے محنت کتنی کی ہوگی. اگر آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں, آپ لوگ وہ چیز نہیں پا سکے جو کیپٹن صاحب نے پائی ہے یا میں نے حاصل کی ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے محنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگو. آپ یہ مت کرو یا کہ ان کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے. آپ دعا اللہ سے ایسے کرو, یا رب العالمین جس طرح تو نے کیپٹن صاحب کو عزت دی ہے, عثمی بھائی کو, برکت بھائی کو یا شہزاد راحت کو عزت دی ہے, مجھے بھی ویسی عزت ہے. ان کے طفیل مجھے بھی تھے, مطلب ان کی عزت میں بھی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی وہ چیز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ موبائل اگر میرے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے لے کے عثمی بھائی کو دے گا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, میرے پاس بھی رہنے دے گا اور آپ سب کو بھی دے دے گا. تو اس کی رضا پہ راضی رکھو. پھر حسد میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے اس کے پاس ہے, اس سے مجھے دے دے, یہ حسد ہے. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں, صرف ایک دوست نے دوسرے دوست کو بنگلے دیکھتے ہوئے کہا, جب ان کی قسمت میں بنگلے لکھے جا رہے تھے تب اس وقت ہم کہاں تھے؟ تو اس کا دوست کو پکڑ کے ہاسپٹل لے گیا اور مریضوں کی طرف دیکھ کر کہا, جب ان کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تب اس وقت تم کہاں تھے؟ اور بیویوں کو پاسورڈ
اور دیں تو کسی اور کا دیں. جی جی. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ شکر کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. شکر اور قناعت پسندی, بس جو ہے اس پہ خوش ہے. اور جیسے شکل ان کے باس کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, جو میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا جائے. یہ بات ان پہ جاتی ہے, سوٹ کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور تیسری بات یہ میں اپنے دوستوں سے, اپنے بی فری فیملی ممبر سے کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں آپ کو کامیابی کیسے ملی, کہ اپنے آپ کو کامیابی کیسے ملی. میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, اور اپنے تمام دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کوئی سسٹم جوائن کریں اور اس کی جب آپ لوگوں کو معلومات دینے جائیں تو مجھے صرف 100 انکار لا کے دے دو, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. میں جوائن کرنے کو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں آپ 100 بندوں سے ملیں اور ان کی انکار لا کے مجھے دو کہ 100 بندوں نے آپ کو منع کر دیا ہے. جہاں 100 بندوں نے آپ کو منع کر دیا وہاں سے آپ کی اڑان شروع. بالکل صحیح بات ہے. لوگ 4 بندوں کو بتاتے ہیں اور رک جاتے ہیں, رکنا نہیں ہے, آپ نے اپنا کام سفر کرنا ہے. چلتا ہے.